معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری نے کہا ہے کہ پاکستان کے پارلیمانی نظام حکومت میں کسی بھی صورت چند سلیکٹڈ ججز کو کروڑوں لوگوں کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کا چوکیدار نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت آئین کی نام نہاد تشریح کرتے ہوئے عدلیہ کو پارلیمنٹ کا دربان بنا دیا گیا تھا۔ تاہم 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی آمریت کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کروڑوں لوگوں کی منتخب کردہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بحال کر دی ہے۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں بلال غوری کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو عدلیہ اور فوج کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کرنے والے آئین کے بنیادی ڈھانچے کی جگالی کرتے ہوئے یہ نرالی منطق پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ آئین سازی بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، لہٰذا عدالت مداخلت کر کے اسے کالعدم قرار دیں۔ پاکستان میں عاصمہ جیلانی اور حکومت پنجاب کے مابین کیس میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کی اختراع سامنے آئی اور کہا گیا کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور کی اساس ہے۔ بعد ازاں 8ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں سمیت کئی آئینی مقدمات میں یہ استدلال اختیار کیا گیا کہ ماضی قریب میں جب راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے 18ویں اور 21ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو 17 میں سے 13 جج صاحبان نے قرار دیا کہ اگر کسی آئینی ترمیم میں دستور کے بنیادی خدوخال یا پھر عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی کی گئی تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے نیب قوانین میں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو اٹھا کر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان پارلیمنٹ کے چوکیدار نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ عدلیہ کو پارلیمنٹ کا دربان بنانے پر مصر ہیں اور ان کے پاس دلیل یہی ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ بلال غوری سوال کرتے ہیں کہ آئین کی کس شق میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بنیادی حقوق کا باب اور شخصی آزادیوں سے متعلق حصے کو بنیادی ڈھانچے کی حیثیت حاصل ہے؟ کیا پاکستان کے دستور میں کہیں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ ان معاملات پر آئین سازی نہیں کر سکتی؟ مجھے تعجب ہوتا ہے جب نامور وکیل اور ماہر آئین اور قانون دستور کے آرٹیکل 239 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 239 کی ذیلی شق 5 میں بہت واضح اور غیر مبہم انداز میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ اسی آرٹیکل کی ذیلی شق 6 میں واضح کیا گیا ہے کہ آئین سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اور قدغن نہیں۔ آئین سازوں نے اپنی غرض اور غایت بہت واضح، سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد کسی آئینی بینچ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے تشریح اور تعبیر بیان کرنے کی حاجت بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر جج صاحبان منصف کے منصب پر ہی براجمان رہیں، وہ خود کو مسیحا اور نجات دہندہ نہ سمجھنے لگیں اور جرنیلوں کی طرح سیاست کرنے کے مرض لادوا میں مبتلا نہ ہوں تو آئینی ترمیم کے خلاف دائر ہونے والی درخواستیں رجسٹرار آفس سے ہی بھاری جرمانہ عائد کر کے خارج کر دی جائیں، مگر یہ عالی مرتبت جج صاحبان متفق علیہ معاملات پر ایسی گوہر افشانیاں کرتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عوام سے مینڈیٹ لے کر آئین سازی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سیاسی جماعت پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام لانا چاہتی ہے، کسی کو شریعت نافذ کرنے کا شوق ہے، کوئی لبرل ازم، سیکولرزم یا کسی بھی اور ازم کا دعوے دار ہے، تو وہ انتخابی مہم کے دوران اس ایجنڈے کو اپنے منشور کا حصہ بنائے۔ اگر اسے 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے تو پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لا کر اپنی مرضی کا نظام نافذ کر دے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کسی آئینی ترمیم کو کسی بنیاد پر کسی عدالت کے روبرو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ میری دانست میں صرف ایک صورت میں ایسا ممکن ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکے اور وہ ہے طے شدہ طریقہ کار میں گڑبڑ۔ اگر ایک سیاسی جماعت نے یہ کہہ کر ووٹ لیے کہ ہم قومی احتساب بیورو کو مضبوط بنائیں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، مگر وہ اقتدار میں آ کر اس کے برخلاف قانون سازی کرتی ہے اور احتساب کرنے والے اداروں کو یکسر ختم کر دیا جاتا ہے تو اس قانون سازی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی قرارداد آ جائے تو اس پر ووٹنگ ہوگی، لیکن ووٹنگ کروائے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا۔ ایسے میں عدالت مداخلت کر سکتی ہے اور اس نے ایسا کیا بھی۔
بلال غوری کہتے ہیں کہ ظلم تو یہ ہے کہ ایوان میں 39 ارکان والی پارٹی جیت جاتی ہے اور 66 ارکان والی جماعت کو ہرا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں بھی انصاف کی دہائی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی آئینی ترمیم کے دوران یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مطلوبہ اکثریت میسر نہیں تھی یا پھر ارکان پارلیمنٹ سے دھونس، دھاندلی اور جبر کی بنیاد پر زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے، مگر یہ بنیادی آئینی ڈھانچے والا ڈھکوسلا اب بہت پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا کسی نے 26ویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے تو کم از کم استدلال اور منطق ہی بدل لی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔